سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے موضوعات مختلف چلتے رہتے ہیں، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ بہت سارے موضوعات میں، خصوصاً فقہ جعفریہ میں بہت ساری چیزوں کے اوپر بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، جو کہ اگر غور کیا جائے تو اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ کتب سے دوری کی وجہ سے پھیل گئی۔ تو ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم معصومین کے ارشادات کی روشنی میں چیزیں جو ہیں وہ ایلیبوریٹ کریں گے اور بیان کریں گے۔ تو آج ہم نے تشہد کے حوالے سے گفتگو کا ارادہ کیا ہے، چونکہ یہ تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اس کے اوپر ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہمارے یہاں چل رہی ہے، اور ہمارے ممبروں پہ اور ہماری مجالس میں اور مساجد میں یہ اتنا شدید مسئلہ ہو چکا ہے کہ کچھ مساجد میں لڑائیاں تک بات چلی گئی ہے، ایک دوسرے کو تبرے تک بات چلی گئی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں اس حوالے سے بات جو ہے وہ واضح کی جائے۔ تو اگر ہم کتب کی طرف اور معصوم کے فرامین کی طرف آئیں اور ان پر غور کریں تو ہمارے نزدیک، میرے نزدیک، دونوں حضرات ہی غلطی پر ہیں۔ دونوں کے بیانات اسے مودت میں کہہ لیں یا ان کے اصولوں پر اتنے وہ پابند ہیں کہ ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں، حالانکہ غلط اختلاف ہوتا ہے، مخالفت نہیں ہوا کرتی۔ تو اختلاف کو اتنا کر لیا ہے، اس کی ضرورت نہ تھی۔ ہم دونوں کو سمجھتے ہیں کہ کچھ غلطیاں دونوں میں موجود ہیں۔ جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے، تو وہ یہ تو ٹھیک ہے کہ پڑھنا چاہیے، یہ ایک بات ہے۔ اب یہ کہنا کہ جو نہیں پڑھتا وہ حرام زادہ ہے یا اس کی نماز باطل ہو گئی ہے، یہ بہت سخت بات ہے۔ اس کو شرعن اس پہ دلیل ہونی چاہیے، ادروائز زبانی کلامی یہ نعرہ لگا دینا بہت، میں سمجھتا ہوں دلیری کا کام ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے بھی، جو نہیں پڑھ رہا اس کو قائل کیا جانا چاہیے اگر دلائل موجود ہے پڑھنے کے۔ تو اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا چاہیے، اس کے پاس اگر دلیل ہے تو وہ دلیل دے، اگلے بندے کو قائل کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ اسے یہ کہ محرامی ہے۔ کیوں بھائی ہمارے شیعہ سارے ولایت کے قائل نہیں ہیں کیا؟ سارے الحمدللہ شیعہ جتنے بھی موجود ہیں وہ اس طرح تو ہم مزید تو وہ ولایت کے قائل ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ پڑھتے ہیں، مگر وہ کسی مقام کے اوپر قائل نہیں ہے۔ جیسے تشہد میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہر جگہ ولایت ہے، مگر تشہد میں ہم جو ہے وہ قائل نہیں ہے، کیونکہ دلیل کوئی نہیں ان کے نزدیک۔ اب جو حضرات نہیں پڑھتے، وہ جو پڑھتے ہیں ان کو غالی اور ان کی نمازیں باطل کر دیتے ہیں، تو یہ ان کی دیدہ دلیری ہے، یہ انتہائی بالکل اس پر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان دونوں چیزوں کو واضح کریں اور احادیث اور کتب کی طرف آئیں۔ اصل یہ ساری جو خرابی ہے، یہ دو دڑوں کی مخالفت بن گئی ہے آپس میں، اور اس میں کافی سیاست بھی کار فرما ہے، اور اس میں دنیا بھی کافی کار فرما ہوئی ہے۔ جو حضرات اس کے قائل ہیں ممبروں کے اوپر، ان میں ہمارے ذاکرین زیادہ شامل ہیں، بزنس بھی اس میں شامل ہوا ہے، کیونکہ ان کو داد بڑی ملتی ہے اس چیز کے اوپر کہ علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے، نعرے لگتے ہیں اور بڑی ان کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے، وہ اس لیے اس پر وہ حرام زادہ اور حلال پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ اور جو حضرات اس پر قائل ہیں، چونکہ ایران کی طرف جو اس وقت حکومت قائم ہے، جو اجتہاد کے ذریعے وہ جو کہتے ہیں کہ مجتہد بڑا ہوگا آیت اللہ ہمارا، اور وہ ایک حکومت انہوں نے قائم کی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف رجوع واجب ہے، تو اگر وہ اس کے خلاف کریں تو ان کو پیسہ نہیں ملتا، اور وہ ایک سسٹم چلانا چاہتے ہیں پوری دنیا میں، اس کے خلاف نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ بھی
اس کے لگے. اور یہاں پاکستان میں ہمارے وہ ایون کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایران سے پوری فنڈنگ اور وہ بڑی سختی تک گئے ہیں, اسلحہ ہے اور عسکری تنظیمیں, اور بڑا خطرناک ہے جنہیں ہونا چاہیے. تو اب ہم بات یہ کرتے ہیں, پہلے یہ بات کریں گے کہ کیا جو پڑھتے ہیں تشہد میں علی ولی اللہ ان کے پاس دلائل کیا ہے. اس میں یہ بات بھی واضح ہونا چاہیے کہ میں خود اور ہاں اس بات کا قائل ہوں کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھا جانا چاہیے, یہ امام کا حکم ہے اور پڑھنا چاہیے. اس سے انکار کی دلیل میرے نزدیک کوئی ثابت نہیں ہے. انکار ہمارا ذاتی ہے, علماء کا اجماع ہے, یا کسی بھی وجہ سے ہے. حدیث کی روشنی میں انکار نہیں ملا ہے. جبکہ چونکہ دلیل میرے نزدیک امام معصوم کی حدیث آ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں چاہے واجب سمجھوں تو جو انکار چونکہ مخالف حدیث موجود نہ ہو تو اس کو مستحب سمجھ کے اس کا اقرار جو ہے, یہ علماء کا اپنا بنایا ہوا کلیہ ہے کہ حدیث ضعیف بھی ہو تو اس کے مخالف حدیث اگر موجود نہ ہو تو اس ضعیف مستحب کا حکم رکھتی ہے. کم از کم مستحب حکم اس سے نکل سکتا ہے. تو تشہد میں استحباب کوئی جرم نہیں ہے, استحباب اس میں تشہد میں کیا جا سکتا ہے. تو اس پر ہم بات کریں گے آج, اور پہلے ہم ان احادیث کا تذکرہ کریں گے جو تشہد میں ائمہ سے مروی آئی ہیں. اس حوالے سے جو ہمارے پاس سب سے پہلی جو میں سمجھتا ہوں دلیل بھی ہے اور اس کو آنا چاہیے وہ ہے کافی. اس کافی میں ایک روایت امام نے فرمائی ہے, اس حوالے سے ہم اس کو وضاحت کریں گے, اس کو پڑھتے ہیں تاکہ امام نے, یہ کافی کی ترجمہ ہے ہمارے پاس الشافی, جو اس کی دوسری جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 110 باب نمبر 29 ہے, تشہد و سلام. اس پہ ایک حدیث آئی ہے خصوصاً تشہد کی ہم اس میں کریں گے, تو یہ اس میں نشان بھی میں پڑھ دیتا ہوں, پھر اس کو ہم, یہ حدیث کافی میں ہے جی, تہذیب الاحکام میں بھی یہی ہے, یہ وسائل الشیعہ میں بھی ہے, یہ مستدرک الوسائل میں بھی ہے, یہ بہار الانوار میں بھی ہے, یہ جواہر الکلام حسن نجفی صاحب ان کی کتاب میں بھی ہے, یہ مستند الشیعہ میں بھی ہے, یہ اور بہت ساری کتب ہماری جو فقہ جعفریہ کی مشہور و معروف ہیں, یہ جامع احادیث الشیعہ سید بروجردی اس میں بھی یہ نقل ہوئی ہے, اس کو بہت ساروں نے نقل. اور یہ علم رجال کے حوالے سے آقا کلینی نے آقا مجلسی نے اس کو اپنا صحیح قرار دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے, اور تبرسی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا. تو یہ اس میں امام بکر بن حبیب نے روایت کیا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ تشہد اور قنوت میں کیا پڑھا جائے, یہ سوال کیا تشہد اور قنوت دونوں کا. تو امام نے فرمایا قل بآسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس. امام نے فرمایا جو کچھ تم جانتے ہو اس میں جو احسن یا اولا ہو وہ پڑھو, کیونکہ اگر ہم اس کو معین کرتے تو لوگ ہلاک ہو جاتے. یہ روایت, یہ بنیادی روایت ہے تشہد کے متعلق کہ اس کو بے شک آپ فوکس بھی کر سکتے ہیں, اس کو قریب کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. انڈر لائن میں نے کیا ہوا دوسری حدیث ہے اس باب کی, یہ اس کا ترجمہ ذرا مبہم سا کیا ہے انہوں نے. یہ ہمارے جو وسائل ہے, اس کی وسائل و شیعہ کی چوتھی جلد ہے, اس میں بھی یہ حدیث نقل ہوئی ہے, اور یہ ترجمہ کیا ہے قبلہ ہمارے محترم ڈھکو صاحب نے, جو قبلہ محمد حسین نجفی صاحب نے. یہ چوتھی جلد ہے جی وسائل کی, اس کو بھی میں انڈر لائن کیا ہوا, میں چاہتا ہوں یہ ترجمہ بھی آ جائے کہ اس روایت میں معصوم فرما رہے ہیں. آ گئی ہے جی یہ اس میں. اب یہ دیکھ, یہ اور بھی جو میں نے نام لیے ہیں کتب کے تمام میں موجود ہے. تو اس روایت سے یہ واضح ہوا کہ تشہد کا جو ذکر ہے وہ معین نہیں ہے. ساتھ یہ بھی واضح ہوا کہ جو امام نے فرمایا کہ جو تم جانتے اس میں جو احسن ہو وہ پڑھو, تو مطلب یہ ہوا کہ اذکار پھر اور بھی ہوں گے, حدیث واضح کر رہی, تو ان اذکار میں جو آپ کو احسن ہو وہ آپ کو پڑھنا چاہیے, یہ امام نے. اور ساتھ یہ بھی فرما دی کہ یہ معین نہیں ہے, یعنی اگر آپ احسن نہیں بھی پڑھتے کسی طرح, آپ کسی وجہ سے کسی دلیل سے وہ احسن نہیں پڑھتے تو امام نے قدغن نہیں لگائی ہے, معین نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ تشہد کے اذکار ہمارے ہاں مختلف آئے ہیں, احادیث میں تشہد کے الفاظ مختلف آئے ہیں. ان کو معین کرنا ہی دراصل غلط چیز ہے جو ہم نے کر لیا ہے. جو گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے, انہوں نے دراصل تشہد کا ذکر معین کر لیا,
وہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس کے علاوہ آپ نہیں پڑھ سکتے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. حالانکہ توضیح المسائل آقا سیستانی میں اس کی مخالفت ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ کہ اس میں کمی بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ الفاظ لکھے، انہوں نے کہا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی اسی فتوے میں ساتھ انہوں نے کہا. اس کا مطلب یہ کہ اس میں کمی اور بھی، کیونکہ معین نہیں ہے. علماء جو گئے ہیں تو ایک یہ بات واضح ہوئی. اب یہ بنیادی ہے کہ معین نہیں ہے. اب جب ایک معین نہیں ہے تو اب چونکہ مختلف اذکار ہیں، کچھ میں 2 شہادتیں بھی بیان ہوئی ہیں، کچھ میں 3 ہوئی ہیں، کچھ میں زیادہ شہادتیں بیان ہوئی ہیں. وہ شہادت جنت کی، دوزخ کی، صراط کی، انبیاء کی، ملائکہ کی، یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ یہ ساری کی میں گواہی دیتا ہوں کہ ملائکہ حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، جنت حق ہے، جو دوزخ ہے، یہ ساری. تو یہ تشہد میں پڑھا ایمن، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں. اب پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ یہ تشہد جو ہمارے ہاں کتب اربع میں کون سا ہے. کتب اربع میں ہمارے پاس تشہد لینتھ ہی آئے. یہ جو 2 گواہیوں والا پڑھا جاتا ہے یہ نہیں آیا. ہم پہلے تشہد کی بات کرتے ہیں ملا جادر الفقیہ سے. کتب اربع کی دوسری کتاب ہے یہ ملا جادر الفقیہ. اس میں جو تشہد آیا جی، یہ اس کی جناب جلد اول جی صفحہ 202، یہ ترجمہ ہے ہمارے پاس جو ہم وہ پڑھنا چاہتے ہیں. اس میں تشہد ہے جو نقل ہوا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے. امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ نقل ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ ذرا لوگوں کے سامنے آ جائے. ہو گیا جی، واضح ہو گیا جی. یہ ہے جی ملا جادر الفقیہ. یہ اس کا فرنٹ بھی آ رہا ہے تاکہ جو بات ہے نا وہ واضح، ہم چونکہ کتاب دکھانا چاہتے ہیں. ہو گیا جی. یہ اس میں امام محمد باقر علیہ السلام نے تشہد جو پڑھا ہے وہ 2 گواہیوں کا نہیں ہے. مولا نے بہت لمبا پڑھا ہے اور میں وہ پڑھتا ہوں تاکہ بات لوگوں تک آ جائے. مولا فرماتے ہیں آخر میں تشہد پڑھو اور اپنے تشہد میں یہ کہو. وہ کیا ہے جی؟ بسم اللہ و باللہ والحمد للہ والاسماء الحسنى کلھا للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. التحیات للہ والصلوات الطیبات الطاہرات الزاکیات الناعمات الغادیات الرائعات المبارکات الحسنات للہ ما تاب وطہر وزکا وخالص ونما فللہ وما خبث فلغیرہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ واشہد ان الجنۃ حق وان النار حق وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور واشہد ان ربی نعم الرب وان محمدا نعم الرسول ارسل واشہد ان ما علی الرسول الا البلاغ المبین. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین. السلام علی الائمۃ الراشدین المہدیین. السلام علی جمیع انبیاء اللہ ورسولہ وملائکتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آخر پہ اس کا فرمان. یہ تشہد امام محمد باقر علیہ السلام کی زبانی ملا جادر الفقیہ میں آیا. یہ ایک ذکر ہے تشہد کا، یہ تشہد کا ایک ذکر ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسری کتاب میں چونکہ دوسری حدیث میں اور لفظ ہیں تو ٹکرا گئی. نہیں، چونکہ معصوم نے فرمایا کہ ہم نے معین تو کیا ہی نہیں، لہذا جو ایسا آپ نے. اب ایک یہ ذکر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمارے علماء مہربانی کریں توضیحات المسائل میں جہاں 2 گواہیاں لکھتے ہیں وہاں کبھی یہ بھی لکھ دیں. یہ بھی تو معصوم کی زبانی آیا نا. ہم یہ تو نہیں زبردستی کہہ رہے کہ اس میں علی ولی اللہ ہے، نہ سے علی ولی اللہ. یہ بھی لکھ دیں کہ تشہد پڑھا جا سکتا ہے. معصوم کی بنیادی حدیث ہے کہ معین تو ہم نے کی ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں قدغن لگا رہے ہیں؟ اس لیے یہ ہم غلطی جو کہنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک تشہد ہے اور یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ بھی بھائی ایک سوال ہے، یہ آپ کریں پلیز. کہ ہم نے ابھی سنا آپ سے کہ معصوم کے فرمان کے مطابق معین نہیں. سوال یہ ہے کہ جو بھی بندہ اس کو اگر معین کرے، ہاں، شریعت میں یا قرآن کے مطابق یا فرامین معصومین کے مطابق اس پر کیا قدغن لگتا ہے؟ اس پر قدغن یہ ہے کہ وہ حکم فرمان معصوم کا منکر ہوا. اس نے امام کا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی حدیث ملتی ہے کہ جو منکر ہو جائے فرمان کا تو دیکھو امام کے حکم کو نہ ماننے والے پر قدغن کیا، وہ تو منکر ہو گیا نا جی. اس کے اوپر قدغن یہ ہے کہ وہ کیا اس کی سزا. آپ سوچیں کہ امام کا فرمان واضح موجود ہے کہ آپ اس کو معین نہ کریں، وہ معین کر رہا ہے.
ضد کر لی ہے اس نے امام کے سامنے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم اب اس میں الفقی میں ہی میں نے ڈباچے میں پڑھا تھا کہ جس نے ہمارے فرمان کو جھٹلایا اس نے اس پر اللہ کو جھٹلا دیا. تو کیا وہ بندہ صحیح ہے نا؟ دیکھو معصوم کا فرمان جو ہوتا ہے وہ دراصل کلام الہی ہے. کلام معصوم اللہ جو کہنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے وہ بذریعہ محمد والے محمد کرتا ہے. تو اب جو معصوم نے فرمایا دراصل وہ اللہ کی مرضی ہے، مشیت الہی سے بولا ہے معصوم، تو اس کا انکار بندہ تو نہیں کر سکتا نا. معصوم نے کہا اس کو آپ معین نہ کریں، تو اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ معین نہ کریں. جتنے اذکار ہیں جو بھی بندہ کسی حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہے کہ یہ معصوم نے فرمائے ہیں اور دوسرے کا انکار نہیں کر رہا، وہ ٹھیک ہے، اس کی نماز غلط نہیں ہے. چاہے جائے کہ وہ اگر وہ انکار میں اگر وہ کسی دوسری حدیث کا انکار کرتے یہ ہے ہی نہیں، تو پھر وہ دلیلیں پھر قائم کرتے ہیں کہ یہ ہے نہیں. ہے کیسے نہیں؟ آپ یہ شیخ صدوق یہ وہ آدمی ہیں جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں. ان کے فضائل لکھے ہوئے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے. آج تک کوئی بندہ نہیں ہوا دنیا میں ایسا جو ان کی بات کی تردید کرے کہ جناب کمال تھے ماشاءاللہ. صدوق کا لقب دیا ہوا ہے ان کو، صدوق کا لقب دیا ہوا ہے امام زمانہ کی. اب ان کے لکھے ہوئے الفاظ اور وہ بھی امام کی معصوم کے الفاظ ہیں، انہوں نے نقل کیے ہیں. اب یہ توقع کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ ایک تو ان کا ذاتی قول ہو تو چلو بندہ اختلاف کرے، معصوم کی حدیث صدوق جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ نقل کرے اور ہم اس کو ٹھکرا دیں، یہ بات عقلاً غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا. صدوق نے نقل، اور پھر اسی شیخ صدوق نے یہ عمالی ہے ہمارے پاس، یہ مترجم ہے، منہاج الصالحین والا ترجمہ ہے ہمارے پاس، چونکہ مجالس کے نام سے بھی یہ چھپی تھی. اس کا حصہ دوم ہے، یہ اوپر سے پہلے دکھا دیں اور پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ صدوق ہیں جی. یہی انہوں نے عمالی میں ان کے پاس یہ مجلس 93 ہے جی 93، اس میں اوپر ہیڈنگ میں دین امامیہ کا مختصر خلاصہ یہ اوپر بنا ہوا ہے. یہ اس کا یہ ہیڈنگ دکھا دیں تاکہ اس میں کچھ لوگ آئے، یہ لمبی اس میں خلاصہ انہوں نے کیا ہوا ہے. تو انہوں نے آ کے پوچھا سارا کہ ہمیں دین امامیہ کا خلاصہ بتائیں کہ یہ کیا ہے. انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں، اس میں انہوں نے نماز کے تشہد کی بات کی. وہ تشہد کے الفاظ میں پڑھتا ہوں، یہ میں اردو پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے. یہ اچھا جی، اس میں انہوں نے کہا اور تشہد میں شہادتین کا اقرار کافی ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ پڑھے گا وہ عبادت ہے. یہ ان کے الفاظ، یعنی وہ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اگر 2 شہادتیں پڑھ لی نماز باطل نہیں ہو گئی، کافی ہو گیا، یہ کفایت کر جائے گا. لیکن اس کے علاوہ چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ معین تو ہے نہیں. دیکھیں فرمان معصوم پر اس نے سیم کی بات کی. یہ شیخ صدوق کی اپنی یہ والی جو ہے نا یہ انڈر لائن ہوا ہے، بھی ذرا کر دیں تاکہ پتا. اور اس کو انہوں نے فرمایا کہ یہ عبادت ہے اور جو بھی آپ پڑھیں گے اس میں ذکر کریں گے نا آپ، وہ عبادت ہوگا. یہ اس لیے ہم نے یہ. اب اس کے بعد جب یہ بات آ گئی کہ یہ معین نہیں ہے اور پھر معصوم نے ہاں، اس کے بعد ہم ایک اور تشہد کا بھی تذکرہ کریں گے جو کتب اربع میں آیا اور وہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں. یہ وسائل ہے جی، ترجمہ ہے وہی ڈاکٹر صاحب کا جو ہم نے پہلے دکھایا، وہ مسائل الشریعہ کا نام ہے. 4 جلد ہے اور ابواب التشہد ہے اس کا. صفحہ نمبر ہے جی اس کا 326. ابواب التشہد میں یہ 3 باب ہے، تشہد کی کیفیت اور اس کے بعد احکام کا بیان. اس میں انہوں نے نمبر 2 پہ جو تشہد نقل کیا نا جی، وہ ایک لمبا تشہد ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ سارا پڑھا جائے یا یہ کہ صرف تصویر دے دی جائے، کیونکہ ایک امام نے پڑھا ہے اور معصوم میں پڑھ دیتا ہوں سارا تاکہ جو ہے نا بات آ جائے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے اور یہ کافی میں بھی ہے یہ والا تشہد. اس تشہد کو بھی کامل اور اکمل کہا گیا ہے، علماء ہمارے نے کہا ہے. اس کو ہدایت الناظرہ میں قبلہ بورانی صاحب نے کہا ہے کہ یہ بھی مکمل ہے. اس کو اور بھی علماء نے، اور اس کو یہ مجلسی نے اس کو ملاذ الاخیار جو شرح لکھی ہے تہذیب کی اس میں موثق کہا کہ یہ موثق حدیث ہے، یعنی صحیح کی قسم ہے، قابل عمل ہے. امام یہ ابو بصیر نے امام صادق سے یہ روایت کی ہے. وہ امام فرماتے ہیں جب 4تھی رکعت کے تشہد کے لیے بیٹھو تو کہو
بسم اللہ و باللہ والحمدللہ و خیر الاسماء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعۃ اشہد انک ربی انک نعم الرب و ان محمدا نعم الرسول التحیات للہ والصلوات الطاہرات الطیبات الزاکیات العادیات الرائحات السابغات النائمات للہ ما تاب و زکا و طہر و خلص و صفا فللہ فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه اشهد ان ربي نعم الرب وان محمدا نعم الرسول واشهد ان الساعه آتيات لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وسلم على محمد على آل محمد وترحم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وامن علي بالجنة وعافني من النار اللهم صل على محمد وعلى محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا تزد الظالمين الا تبارا. پھر کہو السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی انبیاء اللہ و رسلہ. السلام علی جبریل و میکائیل والملائکۃ المقربین. السلام علی محمد بن عبداللہ خاتم النبیین ولا نبی بعدہ. والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر سلام پھرو یعنی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تشہد امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا. اس پر یہ دونوں صفحات کا جو تصویر تاکہ دوست جو ہے وہ دیکھ لیں, یہ نہ کہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے ہو گیا جی بات. تو اب یہ تشہد ایک اور تشہد ہے امام نے پڑھا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حضرات جنہوں نے صرف توضیح میں 2 تشہد لکھے ہیں وہ یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ 2 شہادتیں. اس میں کتنی شہادتیں ہیں؟ مولا علی کی شہادت نہ ہو, جنت کی ہے, دوزخ کی ہے, انبیاء پہ سلام ہے, ملائکہ پہ سلام ہے, درود لمبا پڑا ہوا بے ابراہیمی پڑا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں نماز کے تشہد میں ائمہ سے پڑھی گئی ہیں. ذاتی طور پر یہ میں کوئی کہہ دے کہ جناب اس میں 2 شہادتیں واجب ہیں اور باقی مستحب ہیں تو یہ میرا خیال ہو سکتا ہے. امام نے مطلقاً کہا ہے کہ جب چوتھی رکعت میں بیٹھو تو یہ پڑھو. اس میں بھی یہی فرمایا کہ جب چوتھی رکعت میں بیٹھو تو یہی پڑھو. اب وہ الفاظ امام محمد باقر کے, امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں, تو اس کا مطلب ہوا کہ تشہد کے الفاظ آ گئے, وہ بھی آ گئے, وہ بھی. یہ ٹکرایا نہیں ہے چونکہ امام نے فرمایا یہ معین نہیں ہے. شروع میں ہم نے یہ واضح کر دی یہ معین. اب چونکہ معین نہ ہونے کی اب دلیلیں آ رہی ہیں کہ الفاظ مختلف آ رہے ہیں مگر پڑھے جا رہے ہیں. سارے ثابت ہیں, یہ سارے جو بھی ان کو سمجھ کے پڑھتا ہے, جو الفاظ ان میں موجود ہیں انکار نہ کرے, وہ پڑھے, وہ سارے بالکل ٹھیک ہیں اور وہ شرعن ثابت ہیں. مگر ان کو معین کرنا یہ نقصان دہ امر ہے. یہ ایک دوسرا تشہد تھا کتب اربع میں. اس کے بعد ہم جو بات ہم چونکہ پہلے یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو اس میں علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں ان کی ہم دلائل دیں گے. تو اب ایک اور الفاظ آئے ہیں ہمارے پاس ایک اور امام کے, جی میں وہ ہم انشاءاللہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں. وہ ہمارے پاس یہ چونکہ کہہ دیتے ہیں فوری طور پہ ہمارے دوست کے جناب فقہ اور رضا تو پتہ نہیں کیا مصیبت ہو گئی, یہ ثابت نہیں ہے. چلو ہم اس کو اب پڑھیں گے ہم کہاں سے یہ ہم دیکھتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فقہ اور رضا میرے پاس ہے, اس میں تالیف لکھا ہوا ہے, یہ قدیمی نسخہ ہے. یہ اس کو جناب دیکھیے گا ذرا. اب جو نیا نسخہ ہے نا جی وہ بھی میرے پاس ہے, آ گیا جی یہ بات, وہ بھی میرے پاس ہے. اس میں انہوں نے کر دیا ہے کہ المنسوب کر دیا انہوں نے نیچے نا, یہ جو نیا یہ میرے پاس اب نیا مطلوبہ بھی ہے, اس میں المنسوب کر دیا. لیکن جو پرانا ہے اس میں منسوب نہیں, اس میں تالیف لکھا ہوا ہے کہ امام کی تالیف ہے. ہمیں یہ اختلاف ابھی ایک الگ ہے, اگر کسی نے اس پہ اختلاف کیا کہ یہ تالیف نہیں ہے ہمیں وہ بھی قبول ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. مگر اس حدیث کے اوپر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے علماء نے مانی ہے اور یہ ثابت ہے جو تشہد والی ہے. امام نے چونکہ تشہد معین نہیں ہے, مختلف الفاظ آئے ہیں. اب سارے الفاظ آپ نے دیکھے آئے ہیں, یہی سارے فقہ و رضا میں بھی ہیں. ایک لفظ اس میں یہ ہے کہ اشہد انک علی نعم الولی, یہ الفاظ بھی ہیں. اب سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ الفاظ ہم نہیں پڑھ سکتے؟
سادہ سی بات ہے، جب ائمہ نے اتنی گواہیاں دی ہیں، جب جنت کی گواہی دی جا سکتی ہے، جہنم کی دی جا سکتی ہے، ملائکہ کی دی تو وہاں علی کی گواہی ولایت کی نہیں دی جا سکتی؟ یہ عقلاً بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی، کیونکہ معین نہیں۔ ہم بات رکھیں گے کہ معین۔ اب یہ تیسرا تشہد جو ہے، ہم فقہ اور رضا کی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ فقہ اور رضا میں صرف نہیں ہے، یہ فقہ اور رضا پر بہت سارے علماء ہماروں نے رلائے کیا ہے۔ اس پہ اختلافی نوٹ بھی ہیں مگر مانا بھی ہے، مانا بڑے بڑے لوگوں نے۔ میں پہلے یہ بتاؤں، اس کو سب سے پہلے ہم نے آقا طبرسی، انہوں نے اس کتاب کو اپنی مصادر میں شامل کیا ہے، جو کتاب مستدرک الوسائل لکھی ہے۔ مستدرک الوسائل وہ کتاب ہے جو آج بھی ان کے دروس میں شامل ہے، اور اس کو پڑھے بغیر تو میں کہتا ہوں اتحاد نہیں مکمل ہوتا لوگوں کا۔ اس میں انہوں نے فقہ اور رضا سے یہی والا تشہد نقل کیا، امام کی اپنی زبانی صحیح سمجھ کے۔ ایک اس کے یہ ہم مستدرک الوسائل جو ہے یہ ابھی دکھاتے بھی ہیں تاکہ بات یہ اس کا ہمارے پاس 5واں جز ہے، یہ 5ویں جلد ہے جی، یہ ذرا دکھا دیجیے۔ مستدرک الوسائل طبرسی آقا کی لکھی ہوئی ہے جی، اس کا صفحہ نمبر جی ہمارے پاس 6 پہ فقہ اور رضا سے انہوں علیہ السلام سے نقل کیا جی۔ یہ تشہد سارا وہی ہے، میں پڑھتا ہوں سارا تاکہ بات پہنچ جائے، تو اس کو بعد میں دکھا بھی دیتے ہیں۔ یہ فقہ اور رضا سے نقل کیا ہے، اب وہاں سے ایک دفعہ پڑھ دینا۔ فقہ اور رضا سے، فقہ اور رضا سے، ہاں وہ فقہ اور رضا سے کہ انہوں نے نقل فرمایا، وہاں سے نقل کیا، چلیں وہاں سے نقل کیا۔ یہ فقہ اور رضا ہمارے پاس یہ دیکھیں نا جی، یہ فقہ اور رضا ہے، اس میں صفحہ 6 میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر بھی امام علی رضا کی اپنی کتاب ہے جی، یہ ان کی اپنی جو، اس میں 2 خیالات ہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ اس میں بھی یہ جو ہمارے پاس قدیمی نسخہ، یہ تو قلمی نسخہ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تو بہت بریک ہے، اس کو تو آپ اس کا صفحہ 6 ہے، اس میں یہ میرے انڈر لائن ہوا ہے، یہ تو بہت قدیمی نسخہ ہے یہ، اس میں آپ دیکھیے گا، میں نے علی قریب ذرا کر کے آگے جی، آگے ہے نا جی، یہ والا یہ قدیمی نسخہ ہے میرے پاس، اس میں علی ولی اللہ موجود ہے، اور یہ من و عن، پھر جس نے نقل کیا، میں چاہ رہا ہوں ان کی بات ہو جائے۔ یہ آقا طبرسی علم رجال کے بادشاہ ہیں۔ آج کا کوئی بندہ ٹھیک ہے اختلاف کرتے ہیں علماء ایک دوسرے سے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ایک عالم جو اتنا بڑا عالم ہو، جس کو پڑھ کے آپ عالم بن رہے ہیں، اس کی رائے کو آپ کچرے میں پھینک دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ فقہ اور رضا پر ہم کتاب پر بات کرنے پر کوئی بحث مباحثہ کرنے کی بجائے ہم اس حدیث کی حد تک بحث کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے علماء نے مانی ہے کہ یہ صحیح ہے، امام نے یہ پڑھا ہے اور ہمارے علماء نے نقل کی، اور اس پر چونکہ دلائل موجود ہیں، علی ولی اللہ نماز میں کہنے کے دلائل موجود ہیں، وہ ہم بعد میں بیان کرتے ہیں، چونکہ ہم نے دونوں لوگوں کی باتیں کرنی ہیں۔ تو پہلے ہم وہ اب پڑھتے ہیں کہ امام نے فرمایا کیا۔ امام فرض فیضا صلیت رکعت رابع فقل فی تشہد کا کہ جدو تسی آخری چوتھی رکعت پڑھو تو اس میں تشہد پڑھو، کیا پڑھو؟ بسم اللہ و باللہ والحمدللہ والاسماء الحسنى کلھا للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الصراط، التحیات للہ والصلوات الطیبات الزاکیات الغادیات الرائحات الطیبات النائمات المبارکات الصالحات للہ ما تاب وزکا وطار ونما وخلص وما خبث فلا غیر اللہ، اشہد انک نعم الرب وان محمد نعم رسول وان علی ابن ابی طالب نعم الولی وان الجنت حق والنار حق والموت حق والبعث حق وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی ولولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد وارحم محمد وعلی محمد افضل ما صلیت وبرکت ورحمت وترحمت وسلمت علی ابراہیم وآل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد المصطفی وعلی المرتضی وفاطمۃ الزہراء والحسن والحسین وعلی الائمۃ الراشدین من آل طہ ویاسین، اللہم صلی علی نورک الانوار وعلی حبلک الاطوال وعلی عروتک العسق وعلی وجہک الکریم وعلی جنبک العجب وعلی بابک الادنی وعلی مسلک الصراط،
اللہم صلی علی الہادیین المہدیین الراشدین الفاضلین الطیبین الطاہرین الاخیار الابرار اللہم صلی علی جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل وعلی ملائکۃ المقربین و انبیائک المرسلین ورسلک اجمعین من اہل السماوات والارضین و اہل طاعتک اجمعین واخصص محمدن بافضل الصلاۃ والتسلیم. یہ تشہد امام علی رضا علیہ السلام نے پڑھا ہے بے شمار اور اس میں کتنی گواہیاں ہیں جی؟ 3 گواہیوں کا رولا ڈالا ہوا. موت کی گواہی ہے، جنت کی ہے، جہنم کی ہے، انبیاء کی ہے. تو یہ گواہیوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے کیا؟ نہیں، ابھی تک علی ولی اللہ والی گواہی آ گئی ہے نا، اشہد ان علی نعم الولی، یہ آ گئی، اس میں پڑھی گئی. یہ اس کو اب آپ فوکس کریں گے، میرا انڈر لائن ہوا ہے تاکہ یہ ذرا، یہ مستدرک الوسائل کا 5واں جزء ہے، جلد 5 آ گیا جی. یہ اگلے پیج پہ آ گیا جی، انڈر لائن. اب سوال، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب، یعنی اس پر سب سے بڑا جو زیادہ نکتہ چینی آ کے کی ہے، پہلے بھی ایک عالم نے کی تھی، پھر اس کے بعد ایک ہمارے ڈکو صاحب نے بھی کہا ہے کہ فکر رضا ضعیف ہے اور فلاں کی لکھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہوگی، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا جن علماء نے اس کو صحیح کہا ہے ان کی رائے کو آپ ردی میں سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ کی رائے مستند ہو سکتی ہے، ویسے آقا نوری کی کیوں مستند نہیں ہے؟ ویسے آقا مجلسی کی کیوں نہیں ہے؟ ویسے سید بروجردی کی کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی، وہ آپ کا اختلافی نوٹ اپنی جگہ، مگر ان کی رائے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، امام کی حدیث ہے. اور جب یہ حکم آ گیا امام کا، جو مطلق، جس کو آپ بھی صحیح سمجھتے ہیں کہ معین نہیں ہے ذکر، اب جب ذکر معین نہیں ہوا تو ذکر آپ کیسے معین کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں پڑھ سکتے؟ معین تو ہے ہی نہیں. اب جو الفاظ بھی امام کے، ہم کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ آیا ہے، کسی امام نے علی ولی اللہ سے منع تو نہیں کیا. اگر تو ہوتا منع تو رد کرنے کی سمجھ آتی تھی. جب منع نہیں ہے تو آپ کا اپنا کلیہ ہے، اس کے مطابق مستحب ہی سمجھ لیں. پڑھیں تو صحیح. امام کی زبانی آ گیا، مخالفت میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں آپ سے، اچھا اب ہم یہ نہیں پڑھنا تو کم از کم مانے تو صحیح کہ ہے پڑھا جا سکتا ہے. دلیل میں ابھی نہیں اس پہ قائم کر رہا. ایک اب اس پہ ہم، اور میں آپ کو کتابیں جنہوں نے اس پر رلائے کیا ہے اور اسی فکر رضا کو انہوں نے صحیح کہا، اور آگے چلیں. اس میں یہ ہے جی ہمارے کتاب جی مستند الشیعہ محقق نراقی. ڈاکو صاحب اس کا نام، اس کی تعریفیں لکھی ہیں قبلہ نجفی صاحب نے اپنی کتابوں میں کہ محقق نراقی، محقق ان کو لقب ملا ہوا. اس کے بھی جلد 5 ہے جی مستند الشیعہ کی. یہ ذرا اس کی فوٹو لے لیا جی. اب اس کا اس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. ان کی یہ بڑی کتاب ہے جی ہماری، یہ بھی مدارس میں شامل ہے. انہوں نے یہ فقہ کی کتاب ہے اور فقہ کے مسائل انہوں نے بحث مباحثے کیے ہوئے ہیں. تشہد کی انہوں نے بحث و مباحثے لکھے ہیں. جو ہم نے بات کی ہے تقریباً وہ ساری اس میں لکھی ہوئی ہے کہ تشہد کا ذکر معین نہیں ہے. وہ والی حدیث بھی نقل کی ہوئی ہے انہوں نے، اور اس پہ بھی انہوں نے بتایا کہ تشہد کا ذکر معین نہیں ہے. جو تشہد ہمارے پاس سارے آئے ہیں نا، وہ سارے تشہد ائمہ سے ثابت ہیں، وہ ٹھیک ہے. مگر ان ساروں میں آسن و اولا کون سا ہے جو امام نے کہا کہ وہ پڑھنا ہے؟ یہ ہم نے دیکھا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں آخر پہ، یہ جب باب کمپلیٹ کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں ول اکمل منہ للتشہدین. وہ کہتے ہیں کہ سارے تشہدوں میں جو اکمل، مکمل بھی نہیں کہا، اکمل سپرلیٹو ڈگری ہے تکمیل کی. اکمل جو ان 2 میں، جو تمام تشہدوں میں اکمل تشہد ہے نا جی، وہ 2 ہیں. ما فی موسیق ابی بصیر، ایک وہ ہے جو موسیق ابو بصیر سے ہے، نقل ہے، جو ہم نے تہذیب الاحکام سے اور وسائل سے ابھی پڑھا کہ ایک وہ اکمل ہے. اور دوسرا کیا ہے، وہ ہم نے چونکہ پڑھ لیا تو میں ابھی، دوسرا ہے او ما فی الفقہ اور رضوی. دوسرا اکمل وہ ہے جو فقہ اور رضوی میں ہے. یہ اتنے بڑے عالم کا یہ بیان کوئی معمولی ہے؟ وہ 2 تشہد کو اکمل کہہ رہا ہے، ایک تہذیب الاحکام والا اور دوسرا امام علی رضا علیہ السلام والا. تو امام علی رضا علیہ السلام والے میں تو علی ولی اللہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو بندہ علی ولی اللہ والا امام علی رضا علیہ تشہد پڑھے، وہ اکمل تشہد پڑھ رہا ہے اس عالم کے نزدیک. انہوں نے صحیح سمجھ کے لکھا ہوگا نا جی. غلط ایک طرف کہیں کہ فکر رضا صحیح بھی نہیں ہے، حدیث بھی، تو پھر اسے کہیں کہ اکمل ہے. یہ تو عقل میں نہیں آتی بات. تو یہ جناب اس کو ذرا انڈر لائن میں نے دونوں کیے، یہ ذرا اس کو فوکس کریں گے. یہ محقق نراقی ہے جی مستند الشیعہ، اس کی بھی جلد 5ویں تھی.
بات کلیئر ہوتی جا رہی ہے جناب, کوئی پریشانی. اس کے بعد جناب ہم یہ دیکھیں گے جی, یہ ہے جی ہمارے واہ جی واہ کیا کہنے, الفقیہ المحدث الشیخ یوسف البورانی, المتوفى 1186 ہجری. یہ الحدیق الناظرہ فی احکام الاترا الطاہرہ. یہ جی فوکس کریں گے, ہو گیا جی. انہوں نے بھی یہ الحدیق الناظرہ بھی اس کا 8ویں جلد ہے جی جو ہمارے پاس ہے. یہ مستدرک کا ہم نے ایک اور بھی فتویٰ منگا لیا الحمدللہ, 2-4 دنوں میں ہمارے پاس آ جائے گا. ایک اب جو لیٹسٹ چھپا ہے وہ بھی ہم نے منگوا لی ہے ایران سے. انہوں نے جناب تشہد اسی طرح یہ بھی جو کتاب ہے یہ بھی فقہ کے مسائل پر ڈسکشن ہے, اور جو اس میں علماء کے اقوال اور ائمہ کے فرامین اور ان کو سمجھانے کے لیے وضاحتیں وہ کی ہیں, اور بہت اعلیٰ کتاب ہے. انہوں نے پیسے قبلہ نجفی صاحب نے بھی ان کی تعریفیں کی ہوئی ہیں, قبلہ اپنا بورانی صاحب کی, یوسف بورانی بڑا نام ہے ان کا. تو انہوں نے تمام کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک ہیڈنگ بنائی افضل التشہد, کہ افضل تشہد کیا ہے ان ساروں میں. جیسے وہ امام نے فرمایا کہ ایسن و اولا پڑھو, اس حوالے سے انہوں نے بھی آخر پہ کہہ دیا کہ جو افضل تشہد ہے وہ کیا ہے. تو افضل تشہد میں انہوں نے کہا وقال علیہ السلام فی الفقہ الرضوی, کہ امام علیہ السلام نے فقہ الرضوی میں فرمایا ہے. اوپر افضل التشہد کی ہیڈنگ بنا کے نیچے فقہ الرضا والا تشہد نقل کیا, صفحہ 8 کا حوالہ دے کے نقل کر کے. اس کا مطلب ان کے نزدیک تمام تشہدوں میں جو افضل تشہد ہے وہ فقہ الرضا والا ہے, افضل ہے, فقہ الرضا والا ہے, یعنی امام علی رضا علیہ السلام کا تشہد ہے. اس لیے کہ امام علی رضا علیہ السلام کے تشہد میں تمام وہ گواہیاں شامل ہیں جو کہیں مختلف احادیثوں میں آئی ہیں, تو کٹھی ہیں, وہاں ساری ہیں. تو اس کو پڑھنے سے تمام احادیثیں کور ہو جاتی ہیں, اور ساتھ یہ حکم کہ وہ چونکہ معین نہیں ہے اس لیے پریشانی کوئی نہیں. یہ اس کو فوکس کریں گے, اس میں نہیں بلکہ اس میں مولا علی کی ولایت بھی موجود ہے. یہ کریں گے, وہی فقہ رضوی والا تشہد ہے سارا. افضل التشہد کا عنوان واضح ہونا چاہیے جی, اوپر ہیڈنگ بنائیے. یہ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ, آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ اوپر افضل التشہد ہے اور نیچے میں نے اوپر مین پہ دیکھیں افضل التشہد ہیڈنگ ہے جی, نیچے حوالہ اور نیچے تشہد ہے. یہ انہوں نے, اور یہ اتنے بڑے ہمارے عالم ہیں. اب کیا آپ سمجھتے ہیں ان کی قریب فین ہے سر ان کے. میں کہتا ہوں کوئی ایسا بندہ نہیں دنیا میں آیا جو میں پڑھ رہا ہوں جن کے نام لیے ہیں, نوری تبسی ہیں قبلہ, ان کا میں نے نام لیا ہے, محقق نراقی کا لیا ہے. یہ وہ آدمی ہیں جن پر کوئی آدمی جرا نہیں دکھا سکتا کہ کسی آدمی نے ان پر جرا بھی کی ہو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو خود آیت اللہ, بلکہ اب جو آیت اللہ ان کو پڑھ کے بن رہے ہیں یہ خود اتنے بڑے آیت اللہ ہیں سر تمام. اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں جی یہ, اس کو کون نہیں جانتا جی, یہ 81 جوز ہے جی بہار الانوار کا جی. اس کو کون نہیں جانتا جناب. قبلہ مجلسی کا نام جرا نہیں دکھا سکی دنیا آج تک مجلسی قبلہ کے اوپر. اتنا کام انہوں نے کیا, میں کہتا ہوں کمال کر دیا انہوں نے. اور بہار میں لوگ یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ انہوں نے کہیں کہا کہ جناب اس میں تو ضعیف فلاں کر دیا, دماغ کر دیا. ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے, انہوں نے ایسا نہیں کہا. انہوں نے کہا ہے کہ جو نقل میں انہوں نے تو بلکہ ایک باب قائم کر کے اس میں بہت حدیثیں جمع کر دی ہیں ایک ہی موضوع کی. تو کوئی ایک ضعیف ہوگی نا, ساری تو نہیں ضعیف ہو گئی. اگر ساری ضعیف ہو گئی تو پھر ہمارا لٹریچر تو ماشاءاللہ ہوا, پھر تو وہ ٹھیک کرتے ہیں. اب ہم چونکہ اصل بات مجلسی صاحب, قبلہ مجلسی صاحب نے اس بہار میں 2 جگہ تشہد کے تذکرے کیے ہیں. میں وضاحت کر دوں, لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا بہار میں ہے نہیں. قبلہ نے ایک جگہ تو تمام تشہد نقل کیے ہیں ایک ترتیب کے تحت جو ائمہ سے مروی ہیں ہماری کتب میں مختلف, جو بھی الفاظ سارے جمع کیے. پھر انہوں نے شروع کیا ایک چیپٹر جس میں انہوں نے کہا کہ اب نماز کے احکام بیان ہوں گے شروع سے لے کے آخر تک. اب قبلہ خود نماز بیان کر رہے ہیں, یعنی جیسے نماز پڑھنی ہے نا وہ انہوں نے احادیث کی روشنی میں نماز کا طریقہ لکھا ہے الف سے یہ تک. وہاں انہوں نے جو تشہد لکھا ہے نا جی وہ تشہد فقہ الرضا والا لائے ہیں. سارے تشہد لکھے ہیں جو ہم نے عرض کیا کہ سارے ٹھیک ہے ثابت, مگر اکمل پڑھیں, آیسن پڑھیں, اولا پڑھیں کیونکہ معین نہیں ہے, وہ بھی وہی لائے ہیں. یہ جی آپ کے سامنے ابھی کر دیتے ہیں. یہ 81 ہے جی اس کا, یہ والی جلد, اور اس کا صفحہ ہے جی
اس کا 208 جی 208 یہ وہی یہ اس میں پورا امام لائے ہیں، اور اس میں جناب یہ اس میں آپ واضح کر، یہ بہار میں آپ اس کو ذرا فوکس کر دیں جی. یہ فقہ اور رضا والا تشہد انہوں نے نقل کیا ہے کہ یہ آپ پڑھیں امام علی رضی اللہ السلام کی زبانی، جو چوتھی آپ رکعت پڑھیں. شاہ صاحب یہ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہار میں ہے جی، 81 جلد ہے. اس کا دوسرا مطبوعہ بھی ہم نے الحمدللہ منگوا لیا، یہ آپ دیکھ لیجئے. میں دوسری کتاب اس کے بعد جناب جو نام ہم لینے لگے ہیں آپ اس کو ہائے یہ سید بروجردی، آیت اللہ سید بروجردی. سر ان کا اتنا میں کہتا ہوں، انہوں نے احادیث پہ ایک بار پھر کام جو کیا ہے انہوں نے، لوگ کہتے ہیں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اپنے دور میں، کیونکہ قریب کا دور ہے ان کا، اور اس کمیٹی میں انہوں نے لوگ شامل کیے. یہ المتوفہ جی 1383 ہجری ہیں آیت اللہ سید بروجردی. یہ جامع احادیث الشیعہ ہے، اس کا بھی جلد 5 ہے. اس کو ذرا فوکس کریں آ رہا ہے. اس میں انہوں نے بہت سارے تشہد نقل کیے، چونکہ احادیث کا مجموعہ ہے یہ ہماری، اور یہ بہت بڑی کتاب ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ ابھی جمع ہو رہی ہے، ابھی تک وہ جو کمیٹی بنائی تھی قبلہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک حدیثیں جمع کر رہے ہیں. اور یہ بہت 34 جلدوں تک تو میرے پاس پہنچی، اور سنا ہے کہ ابھی، مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کمپلیٹ ہے، لیکن سنا ہے کہ ابھی بھی وہ کمیٹی جو ہے وہ حدیثیں جمع ہو رہی ہیں، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس میں انہوں نے بہت سارے تشہد نقل کیے ایز پر روٹین جو ہماری کتب میں مختلف حدیث میں آئے ہیں، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا. اور وہاں انہوں نے 2 تشہد اور نقل کیے، اس دونوں میں علی ولی اللہ نقل کیا قبلہ نے. ایک کی وضاحت ابھی کرتے ہیں. ایک انہوں نے مصباح الشیخ صفحہ 34 سے نقل کیا. مصباح المتحجد یہ شیخ توسی کی کتاب ہے، جنہوں نے تہذیب الاحکام اور الاستثار لکھی ہے، کتب اربع کی 2 کتاب، ان کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے صفحہ 34 پر ایک تشہد نقل کیا ہے اس میں، اور اس میں انہوں نے وَأَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِي کے الفاظ نقل کیے ہیں سید بروجردی نے، آیت اللہ بروجردی نے یہ الفاظ. اب جو مطبوعہ موجود ہے نا جی مصباح المتحجد کا، میرے پاس بھی ہے، جو نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، اس میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں. دوسرا تشہد سارا موجود ہے، اَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِي کے الفاظ موجود نہیں ہیں جو اب مطبوعہ ہے، لیکن اس کا پرانا مطبوعہ جو ہے اس میں موجود ہے. اب یہ کیسے ہوا اس پر بحث نہیں ہم کرتے، ہم سید بروجردی کی کتاب پر اس وقت بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نقل کیا. اور اس سے اگلا جو انہوں نے نقل کیا، یہ حدیث نمبر ہے 3312.